الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم درود پڑھنے صل على محمد وآل محمد انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، میرے لیے یہ امر باعث سعادت ہے کہ اس مقدس بارگاہ باب الحوائج میں عشرہ اولیٰ میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یقیناً یہ ایام مخصوص ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صل على محمد وآل محمد. ان ایام میں ہمارے اساتذہ کا کہنا یہ ہے کہ فضائل اور مصائب اہل بیت اور خاص طور پر معرفت اہل بیت کا ذکر کیا جائے. بہت ساری گفتگو امر و نواہی سے متعلق علماء کرام ذاکرین نظام ان ایام میں کرتے ہیں، تو جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر پہلے عشرے میں ہمیں یہ نوجوانوں کو بتلانا ہے کہ آخر کربلا میں کیا ہوا اور اس کے پس پشت، اس کے پس پردہ کون سے عوامل کار فرما تھے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں شیعان حیدر کرار کیوں پیدا کیے گئے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. یہ باتیں جو نئی نسل کو جاننی چاہیے ان دنوں میں کہ جسے ایام عزا کہا جاتا ہے، بیان کرنا ازحد ضروری ہے. میں ہمیشہ عنوان استخارہ کر کے سرنامہ کلام قرار دیتا ہوں، تو اس آیت پر عنوان کا استخارہ بہتر آیا، مگر میں اس خطیب کو خطیب نہیں سمجھتا جو مجمع شناس نہ ہو. اور فرمایا کچھ ہوا کریں گے تو میری بات پہنچے گی، اگر محسوس نہ کریں کیونکہ تھوڑا سا بعد میں آنے والوں کو دقت ہوگی، تو ظاہر بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں، حضور جو آپ پیچھے تشریف فرمائیں. محمد وآل محمد صل على محمد وآل برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. صل على محمد وآل محمد. کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم یہاں کچھ گزارشات عرض کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بچے جنہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا، سوزخانی کرنے والے 7:30 اور 7:45 کے درمیان یہاں پہنچ جائیں، اور تاکہ ہم 8 بجے ٹھیک ممبر پہ حاضر ہو جائیں تو تفصیل سے کچھ گزارشات عرض ہو پائیں گی. جب ایام عزا شروع ہوتے ہیں تو ہندوستان، پاکستان میں اور دنیا بھر میں دشمنان اہل بیت اپنا ورک شروع کر دیتے ہیں اور اپنا وہ کام جو سعودی عرب سے ان کو تفویض کیا گیا ہوتا ہے اس کو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے تجربے کی بات ہے. میں ابھی
ایک ہفتہ پہلے حج سے واپس آیا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور پتہ چلا کہ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اخبارات میں باقاعدہ یکم محرم کو ایڈیشن دیا جاتا ہے، یکم محرم۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نام نہاد شہادت اور وفات تو مناتے ہیں، کبھی ولادت منا کے دکھائیں۔ شہادت تو مناتے ہیں لیکن ولادت منا کے دکھائیں۔ اس لیے ولادت نہیں منا سکتے معلوم نہیں کہ جن کے آباء و اجداد کا پتہ نہیں ان کی ولادت کیسے منائی جا سکتی۔ لہٰذا شہادت نام نہاد، وفات نام نہاد مناتے ہیں، اور اس کے بعد فساد، جیسے کہ آج کراچی میں فساد ہوا۔ میں سارا دن فون پہ، کیونکہ میرے بھائی مولانا شہنشاہ نقوی نشتر پارک میں اشرا پڑھتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد ہی وہ وہاں فساد بھی ہوا اور ہمارے 4 افراد شہید ہو گئے۔ ایک درود ان کے درجات میں بلندی کے لیے پڑھنا۔ تو وہ ایام اعزا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو رہے گی، اور میں اندازہ بھی لگاؤں گا کہ کل آپ حضرات کیا سننا چاہیں گے، میں اسی حساب سے ذہن بناؤں گا کہ محرم شروع ہوتا ہے اور اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے گورنر عشرت العباد کے یہاں میٹنگ تھی، میں بھی اس میں شامل تھا، تو وہاں پر جماعت اسلامی کے ایک صاحب تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ جناب یہ حضرات سنی علاقوں میں سیاہ علم لگا دیتے ہیں تو اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا صاحب ابھی 20 لاکھ کا مجمع طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، ابھی 20 لاکھ کا مجمع خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور طواف کس گھر کا کر رہے تھے؟ جس کا پردہ سیاہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں شیعہ سیاہ رنگ کے علم لگا دیتے ہیں، تو اگر رنگ ہی سے تکلیف ہے تو وہ بھی تو خانہ کعبہ کا کالے رنگ کا ہے۔ اور یہ کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو سیاہ رنگ کا غلاف ہے خانہ کعبہ کا، یہ کس کے کہنے پہ نصب ہوا تھا؟ یہ حضور کے جد امجد جناب نزار کے کہنے پر، ان کے مشورے سے خانہ کعبہ کا غلاف کالے رنگ کا چڑھایا گیا تھا۔ اور جب باقاعدہ اسلام کی ترویج شروع ہوئی تو جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے سرکار سے پوچھا کہ یہ کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور کا فرمان کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے کالے رنگ کا غلاف ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ قدر کریں گے تو آگے بڑھوں گا، ورنہ یہیں سے مصائب شروع کروں گا۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب رسول پاک نے حضرت نزار کا چڑھایا ہوا خانہ کعبہ کا غلاف اللہ کی مرضی سے مشتق کیا ہے۔ اب جو نبی کے آباء و اجداد کو کافر کہتے ہیں وہ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حضرت نزار کی بات کو سرکار فرماتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کا غلاف۔ اور ایک بات اور آپ آمادہ ہو ہی گئے، تو یہ جو منی کی حدود ہیں، منی کی حدود مزدلفہ، منی، عرفات، تو منی کی حدود سب سے پہلے انہی حضرت نزار نے معین فرمائی تھی سب سے پہلے۔ کبھی خانہ کعبہ کی تاریخ پہ اگر میں کچھ بول سکا تو عرض کروں گا کہ جو منی کی حدود ہیں حضرت نزار نے معین فرمائی تھی، اور جب ظاہری اسلام آیا اور صحابہ نے پوچھا کہ سرکار منی کی حدود آپ معین فرمائیے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ افضل خلائق ہیں، تو فرماتے ہیں نہیں، ہمارے جد نے جو حضرت نزار نے حدود معین کی تھی وہ اللہ کی مرضی سے کی تھی، یعنی وہ آج تک وہی حدود ہیں جو منی کی حضرت نزار نے قائم فرمائی تھی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نبی کے آباء و اجداد کافر تھے، تو پھر منی میں جانا چھوڑ دیں جو ایک درود پڑھنے بلند آواز۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نئی نئی باتیں شروع کرتے ہیں، جیسے ایام اعزا شروع ہوتے ہیں تو ہم جیسے طالب علموں کا بھی فرض ہے کہ ہم اس کا جواب اسی انداز سے عقلی اور نقلی دیں۔ تو کہنے لگے کہ جناب ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں سیاہ رنگ کے علم لگا دیتے ہیں، تو مولانا حسین مسعودی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے، اور ہم نے، علامہ فرقان حیدر عابدی بھی تھے، انہوں نے
ان کا تفصیلی جواب دیا، کیونکہ افسوس اس بات پر ہوا کہ شاہ تراب الحق، یہ بے شک یوٹیوب پہ ڈال دیجیے گا تاکہ وہ سنیں، شاہ تراب الحق جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے گورنر کے سامنے کہنے لگے کہ صاحب بہتر تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ نشتر پارک تک محدود کر دیں، جلوس باہر نہ نکلے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور وہ ایمبولینسوں میں مر جاتے ہیں۔ تو مجھے موقع ملا، کیونکہ اتفاق یہ تھا کہ سب سے آخر میں میری گفتگو تھی اور وہ گورنر ہاؤس کی چیز بات ریکارڈ ہوتی ہے تو وہاں ریکارڈ پہ موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ جلوس کو باہر نہ نکالیں کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ صفا و مروہ کی صحیح کرانا بند کرا دیں، اس لیے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرتے وقت ہم نے خود لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور خانہ کعبہ میں حجر اسود کو چومتے ہوئے کئی لوگوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا کہ وہ رش میں جب چومتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ دھکم پیل ہوتی ہے کہ وہ کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ فوراً ہی شاہ تراب الحق کے وہ ایک ساتھی تھے راٹھوڑ، صدیق راٹھوڑ صاحب، وہ کہنے لگے کہ جناب وہ تو شعار اسلامی میں شامل ہے، اس لیے کہ ایک نبی کی اور نبی کی زوجہ اور ان کے بیٹے کی یاد ہے، تو میں نے کہا پھر مان لیجئے کہ یہ فخر نبی کی بیٹی کی یاد قائم ہو آپ یہ کہہ کر کہ جناب ہم نبی کی یاد ہے، ان کی زوجہ کی یاد ہے، ان کے ایک بیٹے کی یاد ہے، تو اس کو بھی اللہ نے شعار اسلامی میں قرار دیا۔ تو جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں خاص طور پر اخبارات میں عام کی جاتی ہیں، تو ہم میڈیا پر بھی ابھی آتے میں کئی چینلز میں پروگرام ریکارڈ کرا کے آیا ہوں، وہاں بھی ہم یہ بتلا کر آئے کہ جناب یہ کیونکہ عزاداری سید الشہداء جو ہم کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری قوم پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے، یہ قوم پیدا ہی عزاداری کے لیے ہوئی ہے۔ کیوں؟ اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جب مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کیا فرمایا تھا معصوم عالم نے کہ بابا آپ ہوں گے، علی ہوں گے، میں ہوں گی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک دلیل دے رہا ہوں، یہ بتائیے کہ حسن ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، میں ہوں گی کہ آپ بھی نہیں ہوں گی، ظاہراً نہیں ہوں گی، تو بی بی کو کہنا چاہیے تھا نا، آپ کے کام آئے گی ڈاکٹر یاسین صاحب، یہ بات بی بی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بابا پھر میرے لال کو بچائے گا کون؟ فطرت کیا ہے؟ یہ جملہ بی بی کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے لال کو بچائے گا کون؟ میرے لال کو بچائے گا کون؟ اس لیے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، نہیں، بی بی نے کیا فرمایا؟ میرے لال پر روئے گا کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی کو اپنے لال پر رونے والے زیادہ پسند ہے، بچانے والے پسند نہیں ہیں، کہ روئے گا کون؟ میرے لال پر روئے گا کون؟ یہ بی بی کا جملہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ قوم رونے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور رونا، اب دیکھیے یہ بھی ایک جملہ عرض کر دوں، رونا صرف روتے ہندو بھی ہیں، ہمارے یہاں خیر پور میں باقاعدہ ہندو کما کا ماتم کرتے ہیں آج تک، یہ پتا ہے ان کو ظہیر صاحب وہاں رہتے رہے کہ آج تک کما کا ماتم کرتے ہیں ہندو، تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، رونا معرفت کے ساتھ، یعنی معرفت کیا ہے کہ مولا حسین کی معرفت حاصل کریں، مولا حسین کے بابا کی معرفت حاصل کریں، مولا کے نانا کی معرفت حاصل کریں، مولا کے رب کی معرفت حاصل کریں۔ جب ان کے رب کی معرفت حاصل ہوگی، تو جب رب کی معرفت ہوگی تو ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عبادت بھی ویسی ہوگی جیسے یہ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ معرفت کے ساتھ جو گریہ ہوگا وہ علم و عمل کے ساتھ ہوگا، بغیر عمل کے، بغیر معرفت کے گریہ ایسے ہی ہے جیسے غیر مسلم گریہ کرتے ہیں، ان کو دنیا میں اس کا اجر ملے گا، جو غیر مسلم ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کو دنیا میں اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ کبھی کسی کی نفس کشی کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، اللہ کبھی کسی کی نفس کشی کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ یہ نفس کشی ہے، یہ رونا، یہ ماتم کرنا جو غیر مسلم ہو کر بغیر معرفت کے صرف یہ دیکھ کر کے ایک واقعہ پیش آیا کربلا میں، لہٰذا وہ گریہ کرتے ہیں۔ تو ماتم اور گریہ معرفت کے ساتھ،
جو ہم کریں گے تو یقیناً یہ قوم پیدا ہی اس کے لیے ہوئی ہے. اور ہم ان ایام میں جیسے ہی ایام اعزا شروع ہوتے ہیں فرش اعزا بچھا دیتے ہیں دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کہ ہم حضرت زہرا کے لال کا، دنیا والے کچھ بھی کرتے رہیں، کوئی بھی اعتراض کرتے رہیں، طرح طرح کے ابھی اور اعتراضات ٹی وی پہ آئیں گے، اخبارات میں آئیں گے، ہم ہر روزانہ کسی نہ کسی ایک اعتراض کا میں جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا، بشرطے کہ آپ وقت پہ تشریف لے آئیں اور مجھے 8 بجے ممبر مل جائے. کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر ابھی ایک چینل پر، ابھی محرم شروع بھی نہیں ہوا تھا تو کراچی میں پروگرام شروع ہو گیا کہ جناب 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لہٰذا یہ جو ایک پرانی بات ہے 2 شہزادوں کی جنگ، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم عقل کا مذہب رکھتے ہیں، عقل کا، ہم قیاس کا مذہب نہیں رکھتے. اور جملہ کہہ رہا ہوں، ہم عقل کا مذہب رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تھا تو جناب جبرائیل امین کے ذریعے سے 3 تحفے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ آدم کی خدمت میں 3 تحفے پیش کرو، ایک عقل کا تحفہ، ایک حیا کا تحفہ، ایک دین کا تحفہ. غور کیجئے گا، ایک عقل کا تحفہ، ایک حیا کا تحفہ، ایک دین کا تحفہ. جناب جبرائیل امین وہ تینوں تحفے اب کس حیت میں تھے وہ بہتر جانتے ہیں. علامہ نجم الحسن کراروی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ تینوں تحفے لے کر حضرت جبرائیل امین حضرت آدم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو اور 2 کو چھوڑ دو. تو حضرت آدم نے عقل کو قبول کیا، عقل کو قبول کیا، دین اور حیا کو چھوڑ دیا. تو جناب جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے دین، اے حیا، تم میرے ساتھ واپس چلو. اس لیے کہ آدم نے صرف عقل کو قبول کیا ہے، دین اور حیا کو قبول نہیں کیا. تو دونوں یکزباں ہو کر جواب دیتے ہیں، اے جبرائیل امین، ہمیں پہلے سے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ دین بھی وہیں رہے، حیا بھی وہیں رہے جہاں عقل رہتی ہے. ضرور پڑھنے والا اطہر بھائی غور کیجئے گا کہ دین اور حیا وہیں پر ہوگا جہاں عقل ہوگی. اگر عقل کی بنیاد پر آپ سوال جواب کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے. ایسے شخص کو شہزادہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے آبا و اجداد کا پتہ نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں ایسے کو کہا جا رہا ہے شہزادہ کہ جس کے آبا و اجداد کا نہیں پتہ. اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صحیح تاریخ نہیں ملے گی آپ کو کہ کون ہیں جن کی نسل سے کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے کہا جا رہا ہے جن کے نانا رسول خدا ہیں، بابا علی مرتضیٰ ہیں، مادر گرامی حضرت زہرا جیسی معصومہ عالم ہیں، اور بھائی ان کے مولا حسن ہیں. ان کے لیے یہ کہیں کہ صاحب ان کے ساتھ ملایا جائے. مولا علی اس بات پر افسوس کیا کرتے تھے کہ مجھے دکھ ہے دنیا والوں پر کہ مجھے ایسوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ جن کے آبا و اجداد کا پتہ نہیں ہے. کہہ دیتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں نعرہ لکھا جانے لگا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں منبر سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ معاویہ اور علی بھائی بھائی، یہ وہاں پر نعرہ دیواروں پر لکھا جا رہا ہے. تو مولا اس بات پر کہ مجھے ایسوں سے ملایا جاتا ہے جن کے آبا و اجداد کا نہیں پتہ، اور ان کے لیے کہ علی ان کے ساتھ نعوذ باللہ بھائی بھائی کر کے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک نے 6 مقامات پر موالات قائم فرمائے ہیں. 6 مقامات پر، جن میں سب سے پہلا مقام ہے دعوت ذوالعشیرہ، کہ جہاں مولا علی کو اپنا بھائی بنایا ہے. اور جب فتح مکہ ہوا تو پھر آپ نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا، اور جب مدینے سرکار تشریف لائے تھے تو مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. سب جانتے ہیں کہ حضرت، اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا، حضرت سلمان کو حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا. گویا سرکار مزاج اور جنس دیکھ کر بھائی بنا رہے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنایا سرکار نے کہ ادھر آگے تشریف لائیے، ادھر آ جائیے، کہ ایک دوسرے کا، مگر کل سے 8 بجے سے پہلے تشریف لائیں گے، آپ تو بانی ہیں. ایک ذرا درود پڑھیں مولانا محمد
کہ جناب حضرت سلمان کو ابو ذر کا، ابو ذر جناب مقداد کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اس وقت مولا علی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول خدا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کیوں سوال کیا تھا؟ یہ دعوت فکر ہے. کیوں سوال کیا تھا مولا نے؟ حالانکہ جانتے ہیں کہ میں تو ازلی بھائی ہوں ان کا، لیکن ہم تک بات پہنچ جائے، روایت ہم تک پہنچ جائے. فرمایا کہ یا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بھائی قرار دیا ہے. اب جملہ میں کہہ رہا ہوں، بھائی اسے کہتے ہیں جو بھائی پر جان نثار کرے. بھائی اسے نہیں کہتے جو اٹارنی پاور کا ناجائز فائدہ لے کے جائیداد پہ قبضہ کر لے. بھائی اسے کہتے ہیں جو بھائی کے اوپر جان نثار کرے. ہمارے یہاں پاکستان میں باپ مر جائے تو بڑا بھائی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے کہ جناب میں تو اٹارنی پاور ہے میرے پاس لہذا میں نہیں. بھائی اسے کہتے ہیں جو بھائی پر جان نثار کرے. اور نہیں اگر بچوں کو یاد تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شب ہجرت جب جناب جبرائیل سے اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میں تمہیں اور میکائیل کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہوں. کہا کہ یا اللہ ہم بننے کو تیار ہیں. کہا کہ اچھا جان نثار کرو گے ایک دوسرے پر؟ تو گردنیں جھک گئی. جان نثار کرنے کی بات آئی تو گردن جھک گئی. اب اللہ فرماتا ہے ذرا زمین پر جا کر دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پر کیسے جان نثار کر سلامت رکھے. لہذا بھائی وہ ہوتا ہے جو بھائی پر جان نثار کرے. بھائی وہ نہیں ہوتا کہ جو جائیداد پہ قبضہ کر لے. لہذا مولا علی کو ہمیشہ کے لیے بھائی قرار دیا. تو میں تو صرف تمہیدی گفتگو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی ایام اعزا شروع ہوتے ہیں تو اہل بیت اطہار اور شیعان حیدر کرار پر طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات ہمارے ممالک میں شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اہل بیت کی کرم نوازی ہے کہ یہ مجلس عزا یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں میں، واحد انسٹیٹیوٹ ہے مجلس عزا کہ جس میں شعور بلند کیا جاتا ہے. اس میں شعور بلند کیا جاتا ہے. اور بچوں کے لیے عرض کر دوں، ابھی میں موضوع شروع نہیں کر رہا، کل سے شروع کروں گا، لیکن کچھ تھوڑی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس مجلس کے ایک فائدے نہیں ہیں. علماء نے کم سے کم 7 فائدے لکھے ہیں. اگر ان 7 فائدوں کو پھیلایا جائے تو 7000 بنتے ہیں، اور اگر سمیٹا جائے تو 7 میں آ جاتے ہیں. میں ایک آدھ جلدی سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کل سے مجلس کی اہمیت کو سمجھ کے ٹائم پہ آ جائیں. اور وہ یہ کہ مجلس عزا کا سب سے پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں شعور بلند ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو پرائمری کا بچہ ہے، پہلی دوسری میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائے گا. جو کالج میں پڑھ رہا ہے وہ بھی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. یہاں پی ایچ ڈی حضرات بھی تشریف لے آتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. اور وہ بچہ جو ماں کی گود میں ہے، ابھی اس کو شعور بھی نہیں ہے، وہ اور کچھ نہیں تو درود پڑھنے کا ڈھنگ ضرور لے کر جائے گا. درود پڑھنے والا اس مجلس سے کم درود پڑھنے کا ڈھنگ اور شعور لے کر جائے گا کہ درود کیسے پڑھا جاتا ہے. لہٰذا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہاں آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا. دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے، چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. میں تو بہت آسانی سے کہتا ہوں، یہ حضور واحد عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. 100% قابل قبول عبادت، 100%. میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں یہ کمیل میاں کے گھر، تو مجھے یقین نہیں کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. غور کیجئے گا، میں کتنی ہی خوشی و خضوع سے پڑھ لوں لیکن مجھے یقین نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لیکن یہ مجلس 100% اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا، غور کیجئے گا. دلیل کیا ہے؟ میری نماز میں مجھے کوئی روایت نہیں ملتی کہ میرے ساتھ کوئی میرے معصوم شریک ہوں.
سبحان اللہ وہ روایت دکھا دیں سبحان اللہ کہ میری نماز میں میرے ساتھ میرے معصوم شریک ہیں. واہ واہ یہ واحد عبادت ہے جس میں میرے ساتھ میرے معصوم شریک ہیں. سبحان اللہ واہ اور جس میں معصوم شریک ہوں وہ عبادت رد ہو ہی نہیں سکتی. شک تو دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ 100% اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول عبادت ہے. اور یہاں تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد جتنے قدم آپ گھر سے چل کر آئے ہیں حضرت زہرا آپ کی محافظت میں شامل ہو گئی. روایت ملتی ہے کہ میرے لال کے ماتم کرنے والے، میرے لال پر گریہ کرنے والے، میرے لال کا ذکر سننے والے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہے. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، سراج غم، انڈیا کے ایک بزرگ عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بیوی فرماتی ہے کہ جب کوئی بھی میرے لال کا ماتمدار اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں میرے لال کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کے حافظ اور محافظ بن جاتے ہیں. اچھا، کتنے واقعات ایسے ہیں، بزرگ حضرات تشریف فرمائے، بعد میں ہو سکتا ہے مجھ سے سوال کر لیں کہ جناب کتنے واقعات ایسے ہیں گھر سے نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، نکلے تو مجلس کے لیے تھے لیکن انتقال ہو گیا تو محافظت کہاں رہی؟ تو اس کا بھی جواب علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مجلس میں آتے ہوئے انتقال کر جائے اس سے قبر میں کسی قسم کا سوال نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ قبر میں کوئی سوال نہیں ہے. حالانکہ قبر میں صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں سوال نہیں ہوتا. صرف واحد مقام ہے کہ جو شخص کربلا کی حدود میں دفن ہو جائے اس سے پہلی رات کے سوال نہیں کیے جاتے. غور فرما رہے ہیں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جو کربلا کی حدود میں، کربلا مولا حسین علیہ السلام کے قرب میں کربلا میں دفن ہو جائے، اس جگہ پر اس زمین پہ جو مولا حسین نے خریدی تھی 60,000 دینار میں، 61,000 دینار میں جو روایات ملتی ہیں، جو زمین خریدی تھی وہ خریدی ہوئی زمین پہ اگر کوئی محب اہل بیت دفن ہو جائے تو اس سے پہلی رات سوال جواب نہیں ہوتے. یعنی وہ ڈائریکٹ جنت کی طرف جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محافظت کیسی محافظت ہوئی کہ اس سے قبر میں ہی سوال نہیں کیا جا رہا. سبحان اللہ جانا تو ہے، موت تو لکھی ہے ایک نہ ایک دن. لہذا مجلس اعضاء کے فوائد انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی بیان کریں گے. لیکن موضوع کا صرف تھوڑا سا ابتدائی عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی استخارہ کر کے، اس میں رب الارباب اگر آمادہ ہے تو عرض کروں، تھک گئے تو مسائل پڑھ لیے جائیں. ایک ذرا درود بلند آواز سے اگر موضوع میں سمجھا سکا تو کل سے انشاءاللہ ذرا تفصیلی بات ہوگی. اور وہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کہ جس میں اللہ نے 6666 آیات نازل فرمائی اور 114 سورے نازل فرمائے. اور یہ قرآن مجید جو ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایمان لانے والوں اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تو میں سمجھوں گا بات پہنچ رہی. اطاعت کرو اللہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول، واولی الامر منکم. اب اگر آپ نے غور کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ بات آگے بڑھے گی. اور وہ یہ کہ واولی الامر منکم، اس میں لفظ اطیع استعمال نہیں کیا. پھر دوہرا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ اطیع کا لفظ ہے. واطیعوا الرسول، اور رسول پاک کے ساتھ اطیع کا لفظ ہے. واولی الامر منکم، اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع نہیں ہے. میں پھر دوہراؤں گا کیونکہ آج اگر بات میں پہنچا سکا تو پورے آگے 8-9 دن 10 دن جو بھی ہیں وہ تفصیل سے عرض ہوگی. اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی ساتھ. لفظ اطیع اولی الامر کے ساتھ استعمال نہیں کیا. اللہ اگر تینوں کے ساتھ لفظ اطیع استعمال کرتا کون روک لیتا؟ کس میں ضرورت تھی؟ تینوں کے ساتھ لفظ اطیع استعمال کر دیتا، بات واضح ہو جاتی. یا اللہ لفظ اطیع ایک استعمال کرتا،
ذکر تینوں کا کر دیتا. اللہ فرما دیتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. تو بھی بات سمجھ میں آتی کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اور اولی الامر کی. لیکن اللہ نے اپنے اور رسول کے ساتھ لفظ اطیع استعمال کیا, اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع استعمال نہیں کیا. سبب کیا ہے؟ بس یہ سبب ہی آج کی مجلس میں عرض کروں گا. اگر اللہ تینوں کے ساتھ لفظ اطیع استعمال کر دیتا تو مقصر کو دلیل مل جاتی. مقصر سمجھانا پڑے گا کیا؟ مقصر کو دلیل مل جاتی. مقصر کسے کہتے ہیں؟ شان گھٹانے والے, توہین کرنے والے, اہل بیت کی نعوذ باللہ توہین کرنے والے, دشمنان اہل بیت, یہ سپاہی صحابہ اور بہت سارے. بعض لوگ بغل میں شامل ہو جاتے ہیں, بعض لوگ چھپ کر آ جاتے ہیں, اس لیے کہ کبھی بھی شیعہ مقصر نہیں ہو سکتا. شیعہ مقصر نہیں ہو سکتا. غور کیجئے گا, جس طرح سے طالب علم چور نہیں ہو سکتا. ہمارے مدرسے میں چوری ہو گئی خیرپور میں, تو پہنچے مینجمنٹ کے لوگ مولانا قاسم صاحب قبلہ کے پاس, کہا کہ مدرسے میں طالب علم چور ہو گئے. فرماتے نہیں, طالب علم چور ہو ہی نہیں سکتا. جو طالب علم ہے وہ چور نہیں ہو سکتا. کیا چوری تو ہوئی ہے؟ کیا چور طالب علم کی شکل میں آ گیا ہو. یعنی چور طالب علم کی شکل میں آ گیا ہوگا, لیکن طالب علم چور نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے شیعہ مقصر نہیں ہو سکتا, مقصر شیعہ کی صورت میں آ گیا. ایک درود پڑھنے والا کوئی بھی شیعہ نہیں ہو سکتا. جو شیعہ نے علی ہے وہ شان کیسے گھٹا سکتا ہے؟ لیکن روپ میں آ جاتے ہیں لوگ, تو لہذا شان گھٹانے والے مقصرین کو دلیل مل جاتی کہ اللہ کی اطاعت جدا ہے, رسول کی جدا ہے, اولی الامر کی جدا ہے. جو شان گھٹاتے ہیں ان کو اس آیت سے دلیل ملتی کہ اللہ کی اطاعت جدا ہے, رسول کی جدا ہے, اولی الامر کی جدا ہے. اگر اللہ ایک لفظ اطیع استعمال کرتا اور تینوں کو شامل کر لیتا تو پھر نصیری کو دلیل مل جاتی. دونوں کی بات کر رہا ہوں. نصیری کو دلیل مل جاتی, کیونکہ نصیری بھی اپنا نہیں ہے. کبھی دو شعر نصیری کے سن کے اور ہم اچھل پڑتے ہیں. نصیری ہم پر تبرہ کرتے ہیں. میری خود ملاقات یمن کے اور ادھر کے علاقوں میں جو حقیقی نصیری ہیں, جو ایسے ہی نصیری ہیں جو روپ ڈال لیتے ہیں, انہیں نصیر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ نصیر بنا کیسے تھا. نصیری کبھی یاد دلائیے گا تو عرض کروں گا کہ نصیر نام کا بندہ تھا جو نصیری کیسے بنا تھا, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ نصیری کسے کہتے ہیں. یہ جو بن گئے ہیں وہ صرف ویسے ہی ہمارے ہاں لال پیلے کپڑے پہن کے کراچی میں پھرتے ہیں کہ صاحب میں نصیری ہوں, اور ہم پر شیعہ نے حیدر کرار جو اسنا عشری ہیں ان پہ تبرہ کرتے ہیں. تو نصیری کو دلیل مل جاتی. اگر اللہ ایک لفظ اطیع استعمال کرتا تو نصیری یہ کہہ دیتا جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے, ویسی اولی الامر کی. یعنی اللہ, رسول اور اولی الامر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو وہ تینوں کو کہتا ہے, یہ تینوں کے نام جدا جدا کر دیے ہیں شیعوں نے, ورنہ ہے تو یہ سب ایک ہی. گویا یہ نصیری کو دلیل مل جاتی. تو اللہ نے کیسی مصلحت سے کام لیا کہ اپنے ساتھ لفظ اطیع استعمال کیا, پھر وا لگا کر رسول پاک کے ساتھ لفظ اطیع استعمال کیا. کیوں؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں. اس لیے اپنے ساتھ لفظ اطیع استعمال کیا کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے. اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے. رسول پاک کے ساتھ استعمال لفظ اطیع کیوں کیا؟ اور رسول پاک کے بعد فوراً وا لگا کر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہ بتلا دیا کہ اللہ کی اطاعت جدا ہے, رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی ہے. یعنی جیسی رسول کی اطاعت ہے ویسی ہی اولی الامر کی اطاعت. اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ اطیع کا بھی اللہ نے علیحدہ سے استعمال نہیں کیا.
تاکہ لوگ یہ کہتے کہ جدا ہو گئے، رسول جدا ہو گئے، اولی الامر جدا ہو گئے، جیسے اللہ جدا ہوا رسول اور اولی الامر جدا ہوئے۔ تو اولی الامر کے ساتھ اللہ نے لفظ اطیع استعمال اس لیے نہیں کیا کہ جیسی اطاعت رسول پاک کی ہے بے عین ہی ذرہ برابر فرق کے بغیر اطاعت اولی الامر کی ہے۔ اب دنیا والے کس کو اولی الامر مانتے ہیں اور ہم دلائل دیں گے کہ کون اولی الامر ہے، انشاءاللہ یہ تفصیلات آئیں گی، لیکن کیونکہ ابتدائی مجلس ہے تو جو لوگ رونے آئے ہیں دور سے، کیونکہ پہلی مجلس میں ہمیشہ مصائب زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جو عزاخانے میں معصومہ تشریف فرما ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ میرے لال کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے کہ ہم کربلا والوں کے ذکر کو بھلا نہیں سکتے، ہمارے سینوں میں یہ ذکر موجود ہے۔ حضرت عباس علمدار کو مولا حسین نے بلایا، جو رونے آئے ہیں، تفصیل سے مسائل آج کی تاریخ کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین کو بلایا، عباس ذرا فہرست تیار کرو۔ حضرت عباس کی عادت تھی کہ جب کبھی مولا حسین کا خط لکھتے تھے، تحریر لکھتے تھے، تو اوپر لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد لکھتے تھے نصر من اللہ و فتح قریب۔ اب یہ فتح والی آیت لکھتے تھے۔ آج جب مولا عباس مولا حسین کے حکم پر سامنے آ کر بیٹھے اور فہرست لکھنا چاہی اور بسم اللہ کے بعد لکھنا چاہتے تھے نصر من اللہ و فتح قریب، مولا فرماتے نہیں عباس آج لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ مولا حسین کا جملہ حضرت عباس نے سنا، حضرت عباس اطاعت کرنے والے ہیں امام کی، ایک مرتبہ گردن جھکی ہوئی تھی، لکھنا چاہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جناب زینب عالیہ نے یہ جملہ سن لیا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، کہا بھیا حسین یہ آیت تو مصیبت کے وقت لکھی اور پڑھی جاتی ہے، یہ کون سی مصیبت کا وقت ہے؟ سنیں گے عزیزارو، جناب زینب نے جیسے یہ سوال کیا، مولا فرماتے ہیں بہن زینب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میں اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی ماں کی قبر کو ودا کر رہا ہوں، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ عزیزارو جناب زینب عالیہ نے جیسے یہ جملہ سنا، کہا بھیا آپ فہرست تیار کرائیے۔ فہرست تیار ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب عالیہ آئیں، کہا بھیا عباس ذرا بتاؤ کس کس کا نام لکھا ہے اور کس کا نام نہیں لکھا ہے۔ سنیں کہ جو رونے آئے ہیں۔ حضرت عباس کی عادت تھی کہ کبھی جناب زینب عالیہ اور مولا حسین کے چہرے پر نگاہ بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے، ہمیشہ پیروں کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ عزیزارو ایک مرتبہ پیروں کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی، صاحب بحور الغمہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ آقا زادی صرف آپ کا اور سغرا کا نام نہیں ہے، باقی سب کے نام لکھ لیے گئے ہیں۔ عزیزارو جو رونے آئے ہیں تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ جناب زینب عالیہ نے جب سنا کہ میرا نام بھی نہیں ہے اور سغرا کا نام بھی نہیں ہے تو جناب زینب دوڑی بھی آئیں، بھیا حسین آپ کو یاد ہے جب اماں زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے پاس بلایا تھا اور مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جب میرا لال حسین مدینہ چھوڑے تو میرے لال کے ساتھ ساتھ جانا، میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزیزارو جناب زینب نے جیسے یہ جملہ کہا کہ ہاں بہن میں جانتا ہوں میری ماں کی وصیت ہے، لیکن بہن میں محافظ شریعت ہوں، میں اس وقت امام وقت ہوں، جب تک آپ کے شوہر اجازت نہیں دیں گے آپ کا نام فہرست میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزارو سنیے گا، جناب زینب نے اپنی ماں کی چادر اپنے سر پر درست کی اور تیز تیز قدم بڑھا کر حضرت عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ عزیزارو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، حضرت عبداللہ کے گھر میں مانگنے والی فقیروں اور عورتوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ عزیزارو جناب زینب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، دیوار سے وہاں
टेक लगा कर बैठ गई जहां मदीने की मांगने वाली औरतें बैठा करती थी। अज़ादारों, सर पापा बुरके में मलबूस जनाब ज़ैनब बैठी हुई थी। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला असा का सहारा लेकर जैसे ही अपने सहन में आए, अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी ये कौन बीबी है जो हमारे दरवाजे पर बैठी हुई है? अज़ादारों, ये सुनना था। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और तेज तेज कदम बढ़ा के आगे बढ़ी। ए अब्दुल्ला, मैं सवालन बनकर आई हूँ। अरे मेरा भाई मदीना अजरकुम अल्लाह, खुदा आपके गिरिए पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला ना हो। अज़ादारो, जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ए आका ज़ाती ज़ैनब, तुम इस तरह से कैसे बैठ गई? कहा कि मैं सवालन बनकर आई हूँ, मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब फरमाती है कि मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने भाई के साथ जाना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ए आका ज़ाती ज़ैनब, आपको याद है जब आपकी और मेरी शादी हो रही थी, आपके बाबा ने मेहर की रकम के बदले में 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये रखी थी कि ए अब्दुल्ला, मेरी बेटी ज़ैनब रोजाना हुसैन की ज़ियारत करेगी, तुम कभी मेरी बेटी को रोकना मत। ए ज़ैनब, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, अभी भी तुम अपने भाई के घर से आ रही हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। और ए ज़ैनब, तुम्हारे बाबा ने दूसरी शर्त ये रखी थी कि ए अब्दुल्ला, जब मेरी बेटी अपने भाई के साथ सफर करना चाहे तुम उसे रोकना मत। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? मैं आपको इजाजत देता हूँ, लेकिन मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। अज़ादारों, मैंने वो सारी बातें छोड़ दी, मुझे अगला सख्त मसाइल पढ़ना है। अज़ादारों, जो रोने आए हैं, जनाब ज़ैनब अपने भाई के घर पहुंची, जैसे ही मौला हुसैन की खिदमत में पहुंची, कहा भैया अब्बास को बुलाएं, मेरा नाम फेरिस्त में लिखवाएं। मैं अपने शौहर से इजाजत ले आई और सबूत के तौर पर ये 2 तोहफे भी लेकर आए हो। अरे मेरे शौहर ने कहा है, अगर मुश्किल वक्त बढ़ जाए, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को अपनी तरफ। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपके गिरिए पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, खुदा इस अज़ा खाने को हमेशा बाकी रखे। अज़ादारों, जो दूर दूर से रोने आए हैं, खुदा उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब का नाम हजरत अब्बास से मौला हुसैन ने फेरिस्त में सबसे ऊपर लिखवाया, जहां बीवियों के नाम लिखे हुए थे। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब खुश हुई कि मेरा नाम फेरिस्त में आ गया। जल्दी से कदम बढ़ाकर अपनी माँ ज़हरा के हुजरे में पहुंची। जैसे जनाब ज़हरा के हुजरे में पहुंची, 2 रकत नमाज शुक्राने की पढ़ी। अज़ादारों, अभी नमाज पढ़ के चुकी थी कि असा का सहारा लिए हुए जनाब सोहरा खड़ी हुई थी। कहा, फूफी अम्मा, मुझे भी कोई मशवरा दीजिए, मेरे बाबा मेरा नाम फेरिस्त में। फूफी अम्मा, मुझे भी कोई मशवरा दीजिए। सुनिएगा अज़ादारों, मशवरा। ए फूफी अम्मा, मुझे भी कोई मशवरा दीजिए, मेरे बाबा मेरा नाम भी फेरिस्त में लिख ले। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब फरमाती है, सोहरा, मैंने अभी शुक्राने की नमाज पढ़ी है, मुझे अचानक एक बात याद आई है, शायद तुम्हारे बाबा इस वजह से तुम्हारा नाम फेरिस्त में लिख ले, मेरा मशवरा सुनोगी? सुनेंगी? अज़ादारों, जनाब सोहरा जो असा का सहारा लिए हुए थी, एक मर्तबा कमर सीधी खड़ी करके इस तरह से जैसे कि जवान बच्ची सेहतमंद होती है, कहा फूफी मशवरा दे रही है, यकीनन मेरा नाम फेरिस्त में आ जाएगा, मैं अपने बाबा के साथ सफर करूंगी। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब फरमाती है, बेटी सुगरा, तुम्हारे बाबा हुसैन को अली अकबर से बहुत मोहब्बत है, तुम्हारे बाबा को अली अकबर से बहुत मोहब्बत है, तुम्हारे बाबा अली अकबर की बात को रद्द नहीं करते हैं। ए सुगरा, तुम्हें याद है एक मर्तबा मदीने में अनार का मौसम नहीं था, तुम्हारे भाई ने ख्वाहिश की थी, तुम्हारे बाबा ने अनार जन्नत से मंगवाया था। ए सुगरा,
علی اکبر کی بات تمہارے بابا رد نہیں کرتے. تم علی اکبر کے پاس جاؤ اور علی اکبر سے کہو وہ تمہارے سفارشی بن کر جائیں اور تمہارا نام فہرست میں لکھوائیں. عزادارو جناب صغرا خوش ہوئی کہ پھوپھی نے بہت اچھا مشورہ دیا. سنیے گا عزادارو, نہیں پڑھا جاتا مجھ سے زیادہ مسائل. جناب صغرا آئی, علی اکبر میرے بابا سے میری سفارش کرو. عزادارو علی اکبر نے ہاتھ تھاما, جناب حسین کی خدمت میں آئے. مولا حسین ایک اونچائی پر بیٹھے ہوئے تھے, اچانک مولا کھڑے ہوئے. علی اکبر کیسے آئے ہو؟ کہا بابا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سنیں گے عزادارو, مولا حسین فرماتے الیہ الیہ یا اکبر,